IBA یونیورسٹی کراچی، اس میں ہم جنس پرست طلباء کی جانب سے رقص و سرور کی محفل کا انعقاد کیا گیا اور کئی طلباء و طالبات اس میں نیم برہنہ لباس میں شریک ہوئے، جس نے معاشرتی اقدار کی دھجیاں بھی گھیر دیں۔ اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس واقعے پر تجزیہ پیش کریں۔ اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی کے بجائے عقل کی روشنی میں اگر کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ اسلام کو تو یہ بدبخت لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اسلام تو واضح ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اٹھا کے پٹخ دیا تھا جو لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نہ باپ کا پتہ نہ جن کی ماں کا پتہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ وہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں۔ اور اس سے جو معاشرے میں، اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب ہم جس پرستی معاشرے میں پھیلتی ہے نا تو لڑکوں کا مزاج خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ ان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ لڑکوں ہی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے فیوچر میں آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ پھر آج جب کوئی کسی مرد سے ملتا ہے تو کہیں دور دور کا بھی اس کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آتا۔ کل مرد کے بارے میں بھی ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کن نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی معاشرے کی تباہی ہے کہ کوئی مرد کو کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو نہیں پتہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسا غلیظ اور گندا اور پلید معاشرہ ہے۔ چرسیوں ہیروئنچیوں سے زیادہ بدتر ہیں یہ لوگ۔ تو یہ بدبخت اور بے شرم لوگ ہمارے معاشرے میں اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا یونیورسٹیوں میں صرف جماعت اسلامی ہے جو اس کے مقابلے میں کسی حد تک کھڑی ہوتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں تو جو بھی نیک کام کرے نا، اس نیک کام میں اس اپنے سیاسی اختلافات بھلا کے اس تنظیم کا ساتھ دینا چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں ایسی تحریکوں کے خلاف، احتجاج بھی کرتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اپنے سیاسی اختلافات۔ لیکن ہمارے دینی تنظیموں میں مسئلہ یہ کہ سیاست آڑے آ جاتی ہے، دوسرے کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالنا اور اپنے ہر کیڑے کو صحیح ثابت کرنا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ صدیوں تو نہیں کہہ سکتے، کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں کا تو ہم نے نہیں پتا۔ تو لڑکیاں بھی اسی طرح، جب لڑکیاں آزاد ہوتی ہیں تو مرد کے لیے عورت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے عورت کا بیڑا غرق ہوتا ہے، مردوں کی عیاشی بڑھتی ہے۔ عورت کے کپڑے جتنے کم ہوں گے نا، اس میں فائدہ مرد کا ہے۔ مزے کس کے ہیں؟ بولو، مرد۔ تو عیاشی مرد کی ہے، اس میں نام لگایا ہوا عورت کے حقوق۔ تبھی تو مردوں کو تکلیف ہوتی ہے، لبرل مردوں کو، کہ عورت کو پردہ کیوں کرا رہے ہو۔ لبرل مردوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی عیاشی چھوٹ رہی ہوتی ہے اس سے۔ اسلام نے آپ کو باؤنڈ کیا ہے، پابند کیا ہے کہ آپ کی صرف آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کی نظریں گندی ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ معاشرے میں چرس بانٹنا شروع کر دیں، چرسیوں کو بھیج دیں کہ جو گندا ہوگا وہ خرید لے گا، جو گندا نہیں ہوگا وہ نہیں خریدے گا۔ پولیس آئے دن چھاپے مار رہی ہوتی ہے، فلاں کی ٹیکسی سے چرس برآمد، فلاں سے ہیروئن برآمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائی معاشرے میں اس کو روکا جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے نہیں پینی وہ نہ پیے۔ بھائی آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ جس نے نہیں پینی وہ بھی پینے کی طرف مائل ہو؟ مردوں کو اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا، وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر خواہش نفس پوری نہیں کر سکتے۔ اس کی محبتوں کا مرکز اس کی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب اس طرح لڑکیاں نیکریں اور چڑیاں پہن کے معاشرے میں گھومیں گی اور آپ کہو کہ مردوں کی نظر گندی ہے، تو آپ مردوں کی نظر کو گندا بنا تو رہے ہو نا۔ آپ مرد کیوں نہیں پہنتے چڑیاں پہن کے گھوم رہے؟ بھائی وہ تو پراپر ڈریس میں گھوم رہے ہیں۔ تو اس سے معاشرے میں عورت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، آپ کی اولادیں محفوظ نہیں ہوں گی فیوچر میں، آپ کی بیٹیاں گلوں میں پرس ڈال کے ٹاٹا کر کے نکل رہی ہوں گی۔ اور مرد کھیلتے ہیں ایسی لڑکیوں سے، عیاشی کرتے ہیں، ہوس پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا قیمتی ہوتا ہے، استعمال کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ ہماری جتنی لبرل عورتیں ہیں، آپ ان کا بڑھاپا دیکھو، انتہائی بدترین بڑھاپا ہوتا ہے ان کا۔ یہ جتنی ناچ رہی ہے نا آج، ان کا ذرا تھوڑی سی ایجڈ ہونا شروع ہو جائے نا اور چہرے پہ جھریاں آئیں، یہ کسی کام کی نہیں ہوتی، کیونکہ نہ یہ کسی کی ماں ہوتی ہیں، نہ کسی کی نانی ہوتی ہیں، نہ کسی کی دادی۔ ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں الحمدللہ۔ جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے
خاندان میں ان کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. جیسے جیسے بڑی, کیونکہ ان کی اولادیں ہیں, انہوں نے اپنے گھر بسایا ہے, اپنے شوہر سے وفا کی ہے, ان کو اللہ نے بیٹے بھی دیے, بیٹیاں بھی دیں, بہو بھی دیں, داماد بھی دیے, پوتے بھی دیے, نواسے بھی دیے, خاندان ہے. میں غریب غریب گھروں میں عورتوں کو جانتا ہوں, عیش کر رہی ہیں. کیوں؟ بیٹے, بیٹیاں, پوتے, نواسے, داماد, سب کی اکلوتی دادی, اکلوتی نانی ہوگی وہ. یہ جو ہماری جوان لڑکیاں اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کو آزاد کر کے لائف کو انجوائے کریں گے, چند دن کی خوشی ہے آپ کی, اس کے بعد جو آپ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے وہ گھریلو عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا. ایسا بیڑا غرق ہونے والا ہے. اور اللہ کا ایک نظام ہے, عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. یہ جب میں جملہ زبان سے نکالتا ہوں, ہماری لبرل انٹیوں کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے, بہت اذیت ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بوڑھا کیوں کر رہا ہے. میں نہیں کر رہا, خدا کرتا ہے آپ کو. مرد دیر تک جوان رہتا ہے, بلکہ مرد اپنی صحت کا خیال کرے نا. 70-80 سال کے ہم نے فٹ فاٹ دیکھے ہیں, تبھی تو وہ 80 سال میں جا کے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد تھے, 80 سال میں انہوں نے شادی کی تھی جوان خاتون سے, اولاد بھی ہوئی تھی. اب لوگ کہیں گے اتنی عمر میں, اتنی کم عمر سے شادی کی. وہ کم عمر نے کر لی ان سے شادی, اس لیے کہ وہ ان کو 80 میں بھی جوان نظر آ رہے ہیں. ایسی مثالیں آج بھی ملتی ہیں کہ آدمی 55 سال کا ہے اور جوان لڑکی سے شادی کر رہا ہے. کیوں؟ وہ آپ کو 55 کا لگ رہا ہے, وہ جوان لڑکی کہہ رہی ہے مجھے 55 میں بھی جوان نظر آ رہا ہے. تو یہ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ لڑکی پہ بڑھاپا, خواتین پہ تو بہت جلدی, اور یہ بہت جلدی بڑھاپا آتا ہے. اور آج کل تو ویسے بھی اس لیے جلدی آ رہا ہے, ایک تو اللہ کی طرف سے جلدی آئے گا بڑھاپا عورت پہ, اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی. اور آج کل اس وجہ سے بھی جلدی کہ وہ اولاد کے پروسیس سے نہیں گزرتی, نیچرل لائف نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کے بچے پیدا ہوتے رہے, وہ نیچرل پروسیس سے گزرتی رہے, تو صحت فٹ فاٹ رہتی ہے. وہ قدرت سے بغاوت کر رہی ہیں, بچے پیدا کر نہیں رہی, بچوں کو فیڈ کرا نہیں رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور زیادہ. دیکھیں, ایک اصولی بات ہے کہ مرد کو اللہ نے محنت کے لیے پیدا کیا نا, چلنے پھرنے, دوڑنے بھاگنے کے لیے. اگر مرد کہے کہ میں دوڑ کے, چل پھر کے اپنی انرجی یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتا, بلکہ میں انرجی کو بچاتا ہوں, یہ فلسفہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. او بھائی, تیری انرجی محفوظ نہیں ہوگی, کولیسٹرول بڑھے گا, فیٹ پیدا ہوگا, تو جلدی مر جائے گا. تجھے اللہ نے محنت مزدوری کے لیے بنایا ہے نا, محنت کے لیے چلے گا, پھرے گا, دوڑے گا, فٹ فاٹ رہے گا. لیکن کوئی یہ دلیل دے کہ اس دن میں اتنی میں نے واک کی, اتنی میں نے جاگنگ کی, میں تو تھک کے چور ہو گیا, میرا تو چہرے کی رونق ختم ہو گئی. عقل مند کیا کہے گا؟ وہ وقتی ہے. عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی وقتی طور پہ تیری انرجی یوٹیلائز ہوئی ہے, انرجی تو نے سرو کی ہے, وقتی طور پر ظاہر ہے گلوکوز کی کمی ہوئی ہے, وقتی طور پر شوگر لیول ڈاؤن ہوا ہے, تو تھکاوٹ بھی ہوئی, سانس بھی پھولا, تو گر کے پڑ بھی گیا, گہری نیند سویا, دوبارہ اٹھے گا, کھائے پیے گا, پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے. جم سے آنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ جو جم سے آ رہے ہوتے ہیں, چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا, گھٹنے درد کر رہے ہوتے ہیں, پھر اگلے دن پھر جا رہے ہوتے ہیں. یہ وقتی ہے, اس لیے کہ آپ کی صحت اور آپ کے سیل ٹوٹ رہے ہیں, نئے سیل بن رہے ہیں. تو مرد کو اللہ نے چلنے پھرنے, بھاگنے, دوڑنے, میدان جنگ میں لڑنے کے لیے, ان کاموں کے لیے پیدا کیا. یہ مرد کی نیچر ہے. عورت کو اللہ نے بہت سے کاموں کے لیے پیدا کیا, ان میں ایک بہت بڑا کام ہے نسل بڑھانا. یہ میں نے اور آپ نے عورت کے ذمہ نہیں لگایا. جب خواتین مولویوں کے منہ سے یہ بات سنتی ہیں, ان کو غصہ بہت آتا ہے کہ کیا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے؟ بھائی یہ ہم نے تھوڑی, یہ کس نے لگایا ہے؟ یہ خدا نے, جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو اس نے ڈیزائن اسی حساب سے کیا ہے کہ آپ اگر ولادت کے عمل سے بار بار نہیں گزرو گی, آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی, آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کا گاڈ نے جو طریقہ متعین کیا ہے فطرت نے, وہ یہی ہے کہ آپ بچے بھی پیدا کریں گی, بچے کو فیڈ بھی کرائیں گی, اس سے آپ کی انرجی کیا ہوگی؟ یوٹیلائز ہوگی, اور آپ میں موٹاپا پیدا نہیں ہوگا. اب خواتین کہتی ہیں وہ فلاں کے بچہ پیدا ہوا, بیچاری نڈھال ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے, آپ نے جاگنگ کی اور آپ نڈھال ہو گئے. یہ وقتی ہے. فیڈ کرانے سے عورت میں کمزوری ہوتی ہے, لیکن یہ کمزوری بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھاگنے دوڑنے سے مرد میں کیا ہوتی ہے. میں کبھی کبھار جاگنگ کرتا ہوں, مجھے یاد ہے جاگنگ کے بعد حالت غیر ہو جاتی ہے. اب کوئی میری اس حالت کو دیکھ کے کہ یہ ہوتا ہے جاگنگ, مفتی صاحب اچھے بھلے ہنستے کھیلتی زندگی گزار رہے تھے, جاگنگ کے بعد پڑے ہوئے ہیں بستر پہ آ کے. بھائی یہ تو وقتی ہے نا, انرجی یوٹیلائز ہوگی, یہ تو وقتی طور پر تو, لیکن سیلز آپ کے ٹوٹتے پھوٹتے ہیں, نئے سیل بنتے ہیں. تو خواتین جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, ان کو نفاس کا خون آتا ہے 30 دن, 40 دن,
پھر بچے کو فیڈ کراتی ہیں, پوری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے اس سے. جیسے کمپیوٹر آپ نے ری اسٹارٹ کر دیا نا, سارے وائرس اس کے. کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا نا تو کاکڑ دن نہ کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں نا کمپیوٹر میں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو وہ کیا کہتا ہے ری اسٹارٹ مارے. یار کیا کرتے ہیں, ری اسٹارٹ جب مارتے ہیں کمپیوٹر کو, وہ سارے اپنے وائرس پی جاتا ہے, فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. تو عورت کے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے, پھر وہ بچوں کو فیڈ کراتی ہے, اس سے انرجی اس کی بہت, اس کا فیٹ سارا ختم ہوتا ہے, اس کی کولیسٹرول لیول کنٹرول ہوتا ہے, اس کا شوگر کنٹرول ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ 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 وہ کھانا پینا شروع کرتی ہے. ہوتے ہوتے یہ سب نیچرل ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. خواتین کہتی ہیں ہمیں مرغیوں کی مثالیں دے کے مفتی صاحب بات سمجھا رہے ہیں, دیکھو ہمیں مرغیوں سے ملا رہا ہے. میں مرغیوں سے نہیں ملا رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے جانوروں میں انسانوں میں مشترک ہیں. مرغی جب کڑک ہوتی ہے نا, انڈوں پہ بیٹھتی ہے, 21 دن تک کھانا پینا اس کو نصیب نہیں ہوتا عزت کے ساتھ, کیونکہ اس نے اپنے انڈوں کی پرورش کرنی ہے. وہ بالکل سلم سمارٹ ہو جاتی ہے ان دنوں میں, پر بھی گرنے لگتے ہیں, بالکل دبلی پتلی باریک. پھر بچوں کو پالتی ہے وہ, پھر بچوں کو پالنے میں بھی اپنے سے زیادہ کس کو کھلانے کی فکر ہے, بچوں کو. پھر جب چوزے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا, پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اس میں صحت پکڑنا شروع ہوتی ہے. اگر مرغی اس پروسیس سے نہ گزرے, وہ مرغی جلدی مر جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ وہ مرغی کیا ہو جاتی ہے, وہ جلدی مر جاتی ہے. تو قدرت, آپ اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھو, 90 سال 99 سال, وہ تو بچے روکنا جانتی نہیں تھیں کہ فیملی پلاننگ کس کو کہتے ہیں. ہماری دادی کی 13 سال میں شادی ہوئی, 85 سال سے اوپر کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. شادی 13 سال میں ہو گئی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ حمل روکنا کسے کہتے ہیں, یہ گولیاں کیا ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں پتا تھا. ان کے اولادیں بھی ہوتی رہی ہیں, بڑے بھی ہوتے رہی ہیں, بچوں سے دل بھی بہلاتی رہی ہیں. اور 85 سال سے زیادہ عمر اس لیے تھی کہ 85 کے بعد انہوں نے کہنا چھوڑ دیا تھا کہ میں وہ 85 کی پہ آ کے رک گئی تھی. جب پوچھو, جتنے سال بعد پوچھو بھی, میں 80 سال کی ہوں. ان کو یہی نہیں, اب پتہ نہیں عمر کم کرنے کا تھا ان کو, لیا یہ کہ ویسی بھول جاتی تھی واللہ والا. اور نماز روزہ مصلی میں دل بہلاتی تھی. اس وقت عورتوں کے حقوق ادا ہو رہے تھے بھائی, وہ زیادہ اچھے حقوق ادا ہو رہے تھے. تو ہم نے تو اپنی دادیوں کی عزت کی ہے, محبت دی ہے. ہمارے والد صاحب بھی جب تنخواہ ملتی تھی, سب سے پہلے اپنی والدہ کو لا کے, دادا ہمارے انتقال کر گئے تھے تو والدہ ہی رہ گئی تھی. تو میرے والد صاحب, جب مجھے یاد ہے 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی, نیوی میں تھے, تو اس تنخواہ میں سے ہماری دادی کا حصہ انہوں نے باندھا ہوا تھا. سب سے پہلے کس کو لا کے دیتے, ماں کو پکڑاتے, ہماری دادی کو. ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. یہ خواتین کے حقوق تھے جو الحمدللہ ہمیشہ سے ادا ہو رہے ہیں. دادی کا کام کیا تھا, کھانا پینا, اپنے پوتے نواسوں میں دل بہلانا. لبرل عورتوں کو یہ خوشیاں نصیب نہیں ہوتی. جب ان کا انتقال ہوا ہے, اتنا روئے ہیں ہم, پورا گھر سونا ہو گیا تھا. ایسے لگ رہا تھا گھر کی رونق ساری ختم ہو گئی, کیونکہ بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, داماد ہیں. اولاد نہ ہوتی, 2 بچے ہی اچھے ہوتے, کوئی پیچھے رونے والا نہ ہوتا. ایک آدھ بچہ امریکہ میں ہوتا ہے, کہیں جاپان میں بیٹھا ہوا ہوتا, دادی کا انتقال کی خبر آتی, کہتا بھائی دفنا دو یار, کیا کرنا ہے ہم نے. یہ سیٹ اپ چلتا ہے. تو ہم عورتوں کو کہتے ہیں ایک زندگی وہ ہے جس میں تمہاری صحت بھی ہے, تمہاری عزت بھی ہے, وہ ہے اسلام والی زندگی. بر وقت شادی کرو کسی شریف آدمی سے. آج کل خواتین کو شریف آدمی مل نہیں رہا, کوئی بات نہیں, کسی شریف کی دوسری بیوی بن جاؤ, تیسری بن جاؤ, چوتھی بن جاؤ. یہ اللہ نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے, مرد کو عیاشی نہیں دی ہے. مرد اگر 4 شادیوں میں مردوں کی عیاشی ہوتی نا, تو یہ کام ہمارے سابق صدر سب سے پہلے کرتے. بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کیا کرنا تھا, 4 شادیاں. ان کو پتا ہے یہ ایک کا انتقال ہو گیا, اللہ کا شکر ادا کرو. ان کی نظر انہوں نے فوراً سوچا ہے اللہ تو نے خود ہی اٹھا لیا, پتہ نہیں خود اٹھوایا میں نے, یہ بھی شریک تھے نہیں تھی, اس کے مجھے معلومات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کبھی دخل تھا, لیکن میں نہیں کسی پہ الزام لگاتا. تو عیاش لوگ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو گھر بسانا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں ہمارے اولادیں ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیٹے ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, ذمہ داریاں ہوں. یہ وہ لوگ چاہتے ہیں. عیاشی کتنی دیر کی ہے بھائی, کتنی کیا عیاشی ہے اس میں, ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو میں خواتین سے کہتا ہوں ان لبرل انٹیوں سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت ہے. ان کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو, میں آپ کو دکھاؤں نہیں, یقین نہیں آتا. 1000 کے بنگلوز میں بڈیاں رہ رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, رالیں ٹپک رہی ہیں, کوئی رال صاف کرنے والا نہیں ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے جوانی نائٹ کلبوں میں, عیاشیوں میں, بوائے فرینڈ میں گزاری ہے. اور ذرا دیندار گھرانوں میں آ کے دیکھو کیا حال ہے بوڑھیوں کا, کیسے ان کے آرڈر چلتے ہیں, صحیح ہے نا, کیسے بچے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور ہم نے تو بڑے ہو کر بھی اپنی ماؤں سے مار کھائی ہے, الحمدللہ, ماؤں سے پٹے ہیں.
فخر محسوس کرتے تھے. آج بھی الحمدللہ ماں تھپڑ لگاتے, کون آواز اٹھاتا ہے اس کے آگے بھائی؟ تو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے. تو مردوں سے پنگا نہ لو, عورتوں سے کہہ رہا ہوں میں. مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرو. مرد تمہیں ایسا نظر انداز کرے گا, یہ تمہیں عیاشی کا ذریعہ بنائے گا. مرد کو احترام دو گی, وہ تمہارے لیے اپنی جان دے دے گا. مرد کی اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے, جو عورت اس کے ساتھ وفا کرتی ہے اس کا خیال اگر غیرت مند ہوگا. بغیرت کے حکام تو الگ ہے نا. پھر تو بغیر تو مارکیٹ میں ہر جگہ ہوتے ہیں, چرسی بھی ہوتے ہیں, ہیروئنچی بھی ہوتے ہیں. میں تو میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں میجورٹی ایسی ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے وفا کرے, وہ سب کچھ اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتی. برین ہیمریج سے باپ مر رہے ہوتے ہیں نا بیٹیوں کی فکر میں. باپوں کو فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی, انگریزوں کو تھوڑی فکر ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کی. ایک ماہر نفسیات انگریز ہے, اس نے ٹینشن دور کرنے کا طریقہ لکھا ہے. اس نے لکھا ٹینشن میں سب سے پہلے یہ دیکھو یہ آپ کی ٹینشن ہے, ایسا تو نہیں کسی اور کی ٹینشن خود لے رہے ہو. اس میں لکھا مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کو کوئی ٹینشن ہے تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو اس کی؟ یہ انگریز لکھ رہا ہے, یہ اس کی ٹینشن ہے, یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. تو ریلیشن کتوں سے ریلیشن ہے, کتے کی ٹینشن تو مالک اٹھا رہا ہے, بیٹی کی ٹینشن نہیں اٹھا رہا. تو آپ اگر چاہتے ہو معاشرے میں اس کلچر کو پروموٹ کرو تو پھر ان لبرل انٹیوں کو فالو کرو. آپ ان کا بڑھاپا میں ابھی سے بتا دوں, جاؤ ان کے جا کے ذرا, اور یہ ان کے بڑھاپا, ان کی حالت دیکھو جا کے. یار کوئی ان کی عزت نہیں ہے معاشرے میں, نہ گھر میں عزت ہے, نہ بیٹا ان کی سنتا ہے, نہ بھائی ان کی, بھائی بہن کا تو رشتہ ہی ان کے ختم ہو گئے. اور ذرا دیندار گھرانوں میں جا کے سروے کرو کیسی چل رہی ہوتی ہے عورت کی. ہمارے ماں تو شادی کے بعد عورت شوہر کو کھا جاتی ہے, دے رہا ہوتا ہے پھر بھی. اور بیوی میاں کا رشتہ وہ ہے کہ شوہر بیوی پہ خرچ کرتا ہے احسان سمجھ کے نہیں, عورت اپنا حق سمجھ کے مانگ. ابھی دیکھو پہلی تاریخ آ گئی نا, آج کیا ہے؟ تو پہلی تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے گھر کی بات بتاؤں, ہمارے گھر میں بل تیار ہوتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, اتنے انڈے چاہیے, اتنے دودھ آنا, اتنا. میں نے کہا بھائی ایک, کیونکہ اب پوری کمپنی بن گئی ہے گھر کے اندر, تو میں نے کیا کیا, وہ ایک دفعہ ایک صاحب کوئی پلاٹ کا کوئی کام وام تھا ان کا, وہ لے کر آئے پلاٹ کے کاغذات. تو انہوں نے مجھے امانت رکھوائے ہوئے تھے, میں بھی لایا, میں نے ان کے سامنے رکھا, تو وہ پورا وہ فائل کھل گئی میری نا. اتنے کلو پیاز, اتنے کلو ٹماٹر, ایک مہینے کا کوٹا. تو ہماری عورتیں ہم سے جو کچھ خرچہ لیتی ہیں وہ گن پوائنٹ پہ لیتی ہیں کہ تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا, احسان نہیں ہوتا. بھائی شادی تم نے کی ہے تو ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ خرچے کس نے اٹھانے ہیں, آپ نے اٹھانے, ہم دے رہے ہوتے ہیں. کسی دن ایک انڈا کم کر کے دکھاؤ. آپ کی بیوی جب آپ کو سودے کی لسٹ دیتی ہے نا کہ اتنے کلو پیاز, اتنے کلو ٹماٹر, آپ میں سے کوئی مائی کا لال بتاؤ ہے جو کہے ایک ٹماٹر اس میں کم کرو؟ کوئی ہے کسی میں جرت ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا, دینا پڑے گا. یہ عورت کے حقوق ہیں, یہ لبرل انٹیاں. عورت خود کما رہی ہے, میاں خود میاں مزے اڑا رہا ہے, مزے اڑا رہا ہے, خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ یورپ کا نظام ہے, یہ یورپ کا کلچر ہے. تو اس لیے ہمارا خوبصورت معاشرہ ہے جس میں ہمارے ہاں بہنوں کا بھی احترام ہے, ماؤں کا بھی احترام ہے, دادیوں نانیوں کا احترام ہے. یہ لبرل انٹیاں اس احترام کی واٹ لگا دیں گی. ان کی نظر میں عورت اور مرد کا صرف ایک رشتہ ہے, وہ ہے سیکس کا رشتہ. عورت سیکس پوری کرنے کا کیا ہے ذریعہ؟ یہ نام یہ زبان سے نہیں کہتی ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ صرف یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی بچہ ہی نہیں ہے رشتہ. اس لیے پیارا نظام ہے ہمارا, خوبصورت نظام ہے جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں, جو عورت کو تحفظات دیے, وراثت میں حصہ دے دیا اس کو, کتنا بڑا حصہ. دیکھو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی ہے, اور تم جس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو نا اس نے 5 روپے بھی نہیں دیے عورت کو وراثت میں. صحیح ہے نا؟ انگریزوں کے ہاں باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو 5 روپے بھی وراثت میں بولو نہیں ملتے. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ زندگی میں وصیت کر کے گئے نا میری بیٹی کو وراثت نہ ملے, وہ وصیت اسلام میں کیا ہے؟ کل عدم. تو گورب 5 روپے نہیں دے رہا, اس پہ اعتراض نہیں ہے. ادھر لاکھوں روپے مل رہے ہیں فری میں, اور باپ کو اجازت نہیں ہے محروم کرے, اس پہ ان کو کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض ہو رہا ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, سمجھ رہے ہو؟ یہ نئی تہذیب کے گندے انڈے ہیں, یہ گندی عورتیں, فاحشہ عورتوں کا کام ہے. ان کو یہ ڈے منانے دیں آپ. ان کی بیچاروں کی زندگی اپنی برباد ہوئی ہے. ان کو کوئی شریف آدمی ملتا بھی نہیں ہے شادی کے لیے, اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ شریف مرد ہوتے کیا ہیں, محبت کرنے والے مرد ہوتے کیا ہیں. انہوں نے اپنے جیسے دیکھے ہوتے ہیں, دغاباز, خواہش پوری کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے چلے جانے والے. تو یہ سمجھتی ہے دنیا میں سارے مرد
ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی آئے یہ آپ جیسے شریفوں کو دیکھیں, یہ تو ان کو پتہ چلے گا ایسے ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے آرام سے شریف لوگ نہا دھو کے آئے ہوئے. تو آپ جیسے شریفوں کے ساتھ کچھ دن زندگی گزارے تو ان کو پتہ چلے کہ غیرت مند وفادار بولو کسے کہا جاتا ہے. وہ ایک انگریز عورت آئی نا ہمارے گھر, بہت پرانا قصہ ہے. وہ ہمارے گھر آئی فرانس سے, تو میرا انٹرویو لینے آئی تھی دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں. تو میرے بچوں سے ملی, ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے بچے نظر آئے اس کو. پھر گھر والوں سے ملی تو مجھے کہنے لگی کہ یہ ان کے خرچہ کون اٹھاتا ہے. میں نے کہا احقر. اس کو اردو نہیں آتی تھی, ٹرانسلیٹر بٹھایا ہوا تھا, وہ تو جرمن تھی. فرانس, میں نے کہا فرانس کا, جرمنی سے. میں نے کہا احقر. اس کو کیا پتا احقر کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا فقیر ناچیز. اس میں بڑی حیران کہہ رہی آپ کے گھر والے جاب نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں, ہم لوگ جاب کرانے کے قائل. ہم کہتے ہیں بھائی بھوکے مر جاؤ, عورت گھر کی چار دیواری میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورتیں جاب کر رہی ہیں وہ غلط ہیں, بیچاری بہت ساری مجبوری میں کر رہی ہیں. میرے نظر میں ایئر ہوسٹس کا تصور بہت خراب تصور تھا, لیکن جب میری ٹریولنگ ہوئی نا, بہت سی بیچاری ایئر ہوسٹس ملتی ہیں, وہ اپنے مسائل بتاتی ہیں, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے بھائی کسی طبقے پہ انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کس کی کیا مجبوری ہے, کیوں جاب کر رہا ہے, وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. کسی شخص کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. تو میں ان لڑکیوں کو جو جاب کر رہی ہیں برا نہیں کہتا, وہ ان کا ہیڈ ایک ہے. لیکن بھائی ہم تو اس کے قائل ہیں عورت گھر کو سنبھالے, اور ہماری عورتیں اس لحاظ سے الحمدللہ عیش کرتی ہیں. گھر کی چار دیواری میں وہ قید نہیں ہے, محفوظ ہیں. گھر جیل نہیں ہے جس میں قید ہو. لوگ کہتے ہیں انہوں نے, مولویوں نے اپنی عورتوں گھروں میں قید کیا ہوا ہوتا ہے. قید جو ہوتا ہے نا وہ جیل میں ہوتا ہے, گھر میں محفوظ ہوتا ہے. اگر گھر جیل ہوتا تو آپ صبح آفس, شام کو آفس سے گھر آتے. آفس جیل ہے جہاں بند ہوتے ہو آپ. گھر کیا ہوتا ہے, گھر میں تو آدمی, وہ کہتے ہیں نا پنجاب والے کہتے ہیں کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے. گھر تو یہ, وہ تو گھر کی مالک ہے, اور اس میں بھی اس کو آزادی ہے, جب چاہے اپنے باپ کے گھر جائے, ماں کے گھر جائے, بھائی سے ملنے جائے, بہن سے ملنے جائے. ہماری عورتیں تو عیش کر رہی ہوتی ہیں. ایک صاحب تو لبرل آدمی نے مجھے کہا یار یہ دینداروں کے ہاں تو عورتیں اتنے مزے اڑا رہی ہیں, ان کو تو جاب کروانی چاہیے, سارے خرچے مرد پہ ڈالے. اور بعض دفعہ ظلم کی حد تک مرد کو گدھا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کا. ایک آدمی نے مجھے کہا یار میری بیوی عید پہ میرا اتنا خرچہ کراتی ہے, مجھے عید آنے کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی. حالانکہ وہ پاکستان نیوی میں بڑا آفیسر ہے, نیوی میں کمیشن آفیسر ہے. کہہ رہے میری بیگم صاحبہ, میرا اس کا جوڑے, اس کے سینڈل, اس کے میک اپ کا سامان, بچوں کا, پھر بھانجوں کا, پھر اور پوری قوم کا نا, کیونکہ کمیشن آفیسر ہے. کہہ رہے یار مجھے تو عید کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی. تو اتنا مرد خرچہ کر رہا ہے, قربانیاں دے رہا ہے, کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے, کوئی پہاڑوں میں کوئلوں کی کانوں میں گھسے ہوئے ہیں لوگ. بلوچستان جاؤ, کوئلوں کی کان میں مزدور گھس کے جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, سارے عورت کے لیے. اس سے زیادہ عورت کو کیا حقوق چاہیے میرے بھائی. ہاں جو ظلم کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں. اس پہ آپ بات کرو, اس پہ آپ آواز اٹھاؤ, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. عورت کو چڑیاں پہنا کے اگر آپ حقوق دلوانا چاہتے ہو تو یہ انہی جیسی فاحشہ عورتوں کو یہ کلچر مبارک ہو. اور ان کو میں ان خواتین سے کہہ رہا ہوں, ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے, ہمیں آپ پہ ترس آ رہا ہے. آپ اپنی عمر 40-45 سال ہونے دو, ڈپریشن کی گولیاں آپ کھاؤ گے, ہماری عورتیں الحمدللہ نہیں کھاتی. آپ نے ڈپریشن کی گولیاں بھی کھانی ہے, پھر کوئی بھی نہیں تھوکے گا بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا, خواتین جو ایکٹر ہوتی ہیں, اداکار ہوتی ہیں, بوڑھی ہو جاتی ہیں, پھر بھی ان کو کتنا پروٹوکول اسٹیج پہ لا کے ایوارڈ, یہ صرف 5 منٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے ان کا. اسٹیج پہ لا کے ایوارڈ دیا, اس کے بعد گھر میں نہیں کوئی پوچھ رہا ہوتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, نہیں تو آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, تھوڑے دنوں میں آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. اور آخری بات کہہ کے میں بس اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں. یہاں نوجوان لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک خوبصورت لڑکی پسند آئی ہے مگر تھوڑی لبرل ٹائپ کی ہے, تھوڑا ڈریسنگ میں آزاد ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں اسلام تو کوئی بھی مسلمان ہو شادی کی اجازت دیتا ہے, لیکن مشورہ یہ ہے کہ اسلام اس نکاح کی ترغیب نہیں دیتا. یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. جب آپ اس لبرل سے شادی کرو گے, اس نے آپ کا سر گنجا کر دینا ہے, کیونکہ یہ آزادی نسواں کی قائل ہے. یہ اس کی قائل ہے عورت کیا ہونی چاہیے؟ آزاد. یہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی, آپ کی بچیاں پردہ نہیں کریں. دیکھو جو دوسری لڑکیاں ہیں نا, وہ مرد کو اکثر آدھے کپڑے میں اچھی لگتی ہیں. نیٹ پہ برقعے تھوڑی تلاش کر رہا ہوتا ہے مرد بیٹھ کے, نیٹ پہ تو تلاش کرے گا کوئی جو ہے نا اسکرٹ پہنی ہوئی نظر آ جائے, کوئی چڈی پہنی ہوئی نظر آ جائے, وہاں تو اپنی بیٹی کو اس لباس میں پسند, اپنی بیٹی سر پہ دوپٹے میں ہی اچھی لگتی ہے. تو آپ ان لبرل انٹیوں سے شادیاں کرو,
ٹھیک ہے آپ 4 دن کے مزے ہوں گے آپ کے, اس کے بعد جب آپ کی بیٹیاں یہ ڈریس پہنیں گی نا, آپ کو اپنی بچی بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی. آپ بولو گے کیا لے آیا ہوں میں, کیا پیدا کیا میں نے یار. لیکن آپ کی بیگم آپ کی مرضی کا ڈریس اس کو نہیں پہنائے گی. اور اس دور میں گھر میں چلتی ماں کی ہے, باپ کی نہیں چلتی. تو اگر آپ چاہتے ہو نا کہ گھر کا ماحول آپ کے حساب سے ہو, تو بیوی پھر دیندار لے کر آؤ, با پردہ با حیا لے کر آؤ. بے حیا لے کر آ گئے, خاندان گیا تیل لینے. مزے تو 2-4 دن کے ہو جائیں گے, اس کے بعد خاندان گیا تیل لینے. وہ جو چپت لگائے گی نا تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہا تو جیسے چاہو چلتے رہو. مفتی صاحب یہ ہو گیا بھائی. تو یہ لبرل انٹیوں کو میرا خطاب ہے کہ مزے اڑا لو, 40-45 کے بعد تمہارے واٹ لگنے والی ہے. ویسے ہی جب جھڑیاں آئیں گی نا تو کتنا آپریشن کرا لو گی, کتنی سرجری کراؤ گی, استری کراؤ گی پورے منہ پہ کے اوپر. ہاں نا, تو بڑھاپا تو آئے گا. عورت کو بہت جلدی بڑھاپا, دیکھو پھول جو ہے نا, پھول بہت جلدی مرجھا جاتا ہے, گھاس بہت دیر تک کھڑی رہتی ہے. مرد کی مثال ہے گھاس کی, کانٹے دار درخت کی, یہ جوان رہے گا بہت عرصے تک. اور جو پھول ہوتے ہیں نا, پھول بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں. تو عورت کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے, لیکن یہ حسن و جمال شارٹ بھی بہت جلدی ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنے آپ کو جوانی میں ٹھکانے لگا دے, دیکھو لڑکیوں کی طرف رشتے جب آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے. مرد سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے. کم عمر لڑکی چاہے بدصورت بھی ہو, پھر بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اس کے اندر, اس کی شادی ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ پڑھائی کے چکر میں شادی میں دیر کرے گی تو اس کی حسن و جمال کیا ہو جائے گا, ختم. یہ جن لوگوں نے غلطی کی ہے نا, میں جانتا ہوں کہ جب لڑکی بالغ ہوئی تھی, رشتے آ رہے تھے, حالانکہ وہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی ایک اٹریکشن تھی, رشتے آ رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں ابھی تو بچی ہے. پڑھایا لکھایا, اب کیا ہو گیا, اس کا وزن بڑھ گیا یا اس کا حسن و جمال ختم ہو گیا. اب وہ ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, شادی کے قابل نہیں. پھر وہ رو رہی ہوتی ہے ساری زندگی. تو پڑھائی کرو, شادی کے بعد پڑھ لو یار, ڈاکٹر بننے سے ہم تھوڑی آپ کو روکتے ہیں, شادی کے بعد کر لو. تو یہ اب دیکھو ہوتا کیا ہے, اگر وہ جب بالغ ہوئی تھی نا, اس میں اٹریکشن تھی, فوراً شادی ہو جاتی. اب اگر 10-20 سال کے بعد اٹریکشن اس میں ختم بھی ہوتی تو بھی مرد اتنے آرام سے اس کو چھوڑتا نہیں ہے. کہ جیسی ہے وہ چڑیل بھی لگے گی نا, بولے گا بھائی میرے بچوں کی کیا ہے, ماں ہے. بس ٹائم گزر گیا اس کا آپ کے ساتھ, آپ کے خاندان کا ایک فرد بن چکی ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے وہ, آپ کے والدین کی بہو ہے وہ. اب وہ جتنی بھی آڑی ترچی ہو جائے, اب اس کو چھوڑنا, دنیا چھوڑنا آسان ہوتا ہے, بیوی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. یہ فائدہ ہوتا ہے عورت کو. کتنے ہیں مرد بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہیں, ان کی بیویاں آڑی ترچی ہو گئی, وہ گھر میں جاتے ہیں بھاگ کے واپس آ جاتے ہیں ڈر کے, لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں. کیوں بھائی, اتنے سال اس نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں, میرے بچوں کی ماں ہے, میں چھوڑوں گا, بچے کیا بولیں گے, ابا ہماری اماں کہاں ہیں. تو اس لیے پتا چلتا ہے عورت کو اللہ نے بہت کم ٹائم دیا ہے سنبھلنے کے لیے. سمجھ رہے ہو, مرد کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے. میں نے دیکھا ہے کمارے مرد ہیں 60 سال تک شادی نہیں کی, پھر بھی رشتہ مل جاتا ہے ان کو, پھر بھی مل جاتا ہے. عورت کے لیے مسائل بہت ہیں. تو جو نیچر ہے نا, فطرت, اس سے لڑو مت, اس سے بغاوت مت کرو. والدین کو بھی چاہیے, بچی بالغ ہوئی ہے, دیکھو میں بہت سی باتیں بتانے کی نہیں ہوتی, اپنی پرسنل ہوتی ہیں, تو لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں جو کہہ رہا ہوں الحمدللہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. اور میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کر دی الحمدللہ, بالغ ہونے کے بعد اچھا رشتہ آیا, کر دی شادی. لوگوں نے بہت کہا بھائی یہ ابے, میں نے کہا دفعہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم ہمیں سکھا رہے ہو یار, تم ہمیں سکھا رہے ہو, کیونکہ جو ہمیں اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے گھروں کے حالات ہمیں پتہ ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے بچیاں اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں. تو کم عمری کی شادی ہی کامیاب ہوتی ہے اصل میں, ٹھیک ہے نا. بچوں کے جذبات ہوتے ہیں اس عمر میں, شوہر سے محبت ہوگی, شوہر کو بیوی سے محبت ہوگی. پھر بچیاں جو کم عمر ہوتی ہیں سسرال میں جگہ بنا لیتی ہیں, سسرال کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. اتنی پکی عمر میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں, ساس جو ہے نا پوری مشینیں لے کر آئی ہوئی ہے ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. وہ مشینیں ہوتی ہیں نا لوہے کو, وہ پوری مشینیں استعمال کر کے دیکھ لی, وہ سسرال میں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں رہی. اس میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہے, وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھ گئی ہے. وہ میاں کو سمجھا رہی ہوتی ہے, تو مجھے سمجھائے گا, تو کس کھیت کی مولی ہے. تو اس کو اس کے گھر میں رخصت کر دو. ہم نے ایجوکیشن پہ پابندی نہیں لگائی, ہم نے بچیوں کے سسرال سے کہہ دیا کہ بھائی یہاں تک ہم نے پڑھایا, اب شادی کے بعد پڑھانا کس کی ذمہ داری ہے, آپ پڑھائیں. آپ کی بہو پڑھی لکھی ہوگی تو عزت کس کی ہوگی, آپ کی ہوگی. تو میں نے
یہ سب باتیں پریکٹیکلی کر کے بات میں جب میں دوسری شادی کی باتیں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ فلانا ڈمکانا یوں ہو جائے گا, بچے پیدا ہوں گے, پالو گے کہاں سے, 15 سال ہم نے کیا الحمدللہ سب فٹ فاٹ چل رہا ہے, اللہ کے بچے بھی ہو رہے ہیں, پل بھی رہے ہیں, کوئی مرا بھی نہیں الحمدللہ, اللہ کے فضل. بچوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, بچے بھی نہیں مرے اللہ کا شکر ہے, گھر والے بھی نہیں مرے, کوئی میں بھی نہیں مرا ٹینشن سے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں اتنے بچوں میں باپ اتنی ٹینشن, برین ہیمریج. او بھائی بچے ٹینشن ختم کرتے ہیں, بچے گاڈ گفٹڈ ہیں. میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, میں نے تو جب بچے پالے ہیں مجھے پتا چلا ماں باپ نہیں پالتے, بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچوں کو دیکھ کے تو ٹینشن ختم ہوتی ہے. تو میں فیملی پلاننگ والوں نے الٹی پٹیاں پڑھا دی ہیں کہ بچے ٹینشن ہے. گاڈ گفٹ, اللہ کہہ رہا ہے یہبو, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. گفٹ جتنا زیادہ وہ اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ ماشاءاللہ اتنی ٹینشنوں میں بھی خوش ہیں. بھائی ٹینشنیں ہیں نہیں تبھی تو خوش ہیں الحمدللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. بچوں کی وجہ سے ٹینشن ختم ہے, صحیح ہے نا. ہمارا تو گھر میں کوئی جھگڑا بھی ہو تو بچوں کو دیکھ کے ختم ہو جاتا ہے وہ جھگڑا. بچے ایسی ایسی پھینک رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں, ایسی ایسی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں, خوشیاں بچوں کی وجہ سے. ابھی ہمارے انڈوں سے چوزے نکلنے والے ہیں آپ کی دعاؤں سے. ہم سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ بچوں کو ہوگی. اور بچوں کی خوشی دیکھ کر کس کو خوشی ہوتی ہے؟ ماں باپ کو. بقرعید کے مزے اس گھر میں جس میں بچے ہیں, عید کے مزے اس گھر میں جس میں بچے, رمضان کے مزے اس گھر میں جس میں بچے. بچوں کا روزہ ہونا, وہ افطاری پر آ کر پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے. سارے مزے گھر میں بچوں کے ہیں یار. آپ نے ہزار گز کے اتنے پکے پکے بنگلے بنا لیے, اتنی موٹی موٹی دیواریں. بندہ مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ. میں جاتا ہوں بڑے بڑے گھروں میں, ہزار گز کے بنگلوں میں, لوگ بلاتے ہیں نا بیانات کے لیے, ایسی وحشت ہوتی ہے, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یار اس سے تو وہ غریب کا گھر اچھا ہے جس میں رونق تو ہے. 6 کمروں کے بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں, بیڈ روم میں بندہ ہے نہیں. ایک عدد ابا ہے, ایک عدد اماں ہے, اور ایک بیٹا ہے, بس ٹوٹل آبادی کیا ہو گئی. پھر بیٹے کی شادی 40 سال میں کی ہے ابا نے. اب ابا 99 سال کے دنیا سے جانے والے ہیں تو پوتا دیکھ رہے ہیں وہ بیٹے. تو ان کو بھی ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, وہ ایک آدھ بچے کو لاڈ پیار اتنا مل جاتا ہے. بچے کو تو بچے چاہیے یار, آپس میں کھیلتے رہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا بچے بڑے کیسے ہو گئے ہمارے, آپس میں کھیل کھیل کے بڑے ہو گئے, کیونکہ ان کو آپس میں کھیلنے کے لیے بہن بھائی ہول سیل کے حساب سے میسر تھے. ٹھیک ہے نا. تو چھوڑ دو یہ فضول قسم کی نیچر کے خلاف زندگی, جس نے مصنوعی زندگی, جس نے تمہارا چین تم سے چھین لیا, سکون تم سے چھین لیا. اس زندگی میں خود اللہ تو نے مجھے مولوی بنا کے اس عذاب سے بچا لیا. میں تو اللہ سے کا شکر ادا کرتا. اگر میں مولوی نہ ہوتا, میں نے علم دین حاصل نہ کیا ہوتا, میں بھی آج میری ایک بیوی ہوتی اور ایک بچہ میں نے بڑے لاڈ پیار سے پال کے الو کا پٹھا بنایا ہوا ہوتا اس کو. میں نے حقیقت ساری محبتیں اس سے, میرا بیٹا کیا کھائے گا, میرا منا کیا. یہی جیسے ماں باپ گھروں میں ایک بچے کو تو ایسے ہی لاڈ پیار ملتا ہے, وہ انسان کا بچہ تھوڑی بنتا ہے وہ میرا منا. اور ایک بچی ہوتی بمشکل, تو وہ بھی پھر اب اسی کو لاڈ پیار اور بہت ہو گئے, بس اسی میں زندگی برباد ہو جاتی ہے ہماری. اللہ کا بڑا فضل ہے, میں نے معاشرے سے بغاوت کی. میں نے کہا ایسی کی تیرے باپ کے خرچے میں میں شادی نہیں کر رہا, اللہ نے مجھے اجازت دی ہے, میں کروں گا. نسل بھی میری پیدا ہوگی انشاءاللہ, بچے بھی بڑھیں گے. لوگوں نے کہا اتنے بچے بگڑ جاتے ہیں. میں نے کہا اگر ایک پیدا ہوا وہ بگڑ گیا تو کیا ہوگا, میری تو نسل برباد ہو گئی. میں نے کہا اتنے پیدا کرو, اس پیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو 2-4. ہاں نا, 2-4 بگڑ گئے, 2-4 تو سدھریں گے. میں نے کہا جن کے 2 بچے ہیں 2 ہی بگڑ گئے, وہ تو گیا ختم برباد. میں نے کہا اتنے پیدا کرو, ابے کتنے بگڑیں گے, ایک آدھ تو بڑھاپے میں کام آئے گا نا. اللہ کرے سبھی نیک بن جائے. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. سمجھ رہے ہو, انسان بنو انسان. اسلام دین فطرت ہے, اسلام نیچر سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی. لوگ سمجھ رہے اسلام ایک ریلیجن ہے, جیسے ہندو ایک مذہب ہے, سکھ ایک. او بھائی قرآن کہہ رہا ہے اسلام اور فطرت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. نیچر ہے وہ تمہاری, نیچر سے بغاوت کیوں کر رہے ہو یار تم.